سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خالق کائنات جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نویں محرم الحرام جامع تدریس القرآن کے زیر اہتمام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی رفقا آپ کے گھر والوں کی یاد میں آج کی محفل کا انعقاد ہوا. اللہ جل وعلا اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائی اور ان نفوس قدسیہ کا نقش قدم ہمیں نصیب فرمائے. یقیناً ایسی عقیدہ ہستیوں کا ذکر کرنا یہ خوش بختوں کا کام ہے، خوش نصیبوں کا کام ہے. اللہ جل وعلا جس پہ چاہتا ہے مہربانی فرمانا اسے اپنے محبوبوں کی محبت اور یاد عطا فرما دیتا ہے. اللہ جل وعلا یہ محبت اور یہ یاد ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی تا دم حیات عطا فرمائے. اللہ جل وعلا قرآن مجید قرآن رشید میں فرماتا ہے رحماء بینہم. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جمیع صحابہ اور جمیع ساتھی آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں مہربانی کرنے والے ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. یہ جو آیہ کریمہ ہے اس میں آل پاک بھی ہیں، اس میں صحابہ رسول بھی ہیں، اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں. آج ایک طبقہ ایسا ہے جو اس طرح ذکر کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت صحابہ نہیں ہیں اور ازواج رسول بھی صحابیات نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اچھا سلوک نہیں کیا. تو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب آپ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب شعور بھی ہیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا. آپ میں سے کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے، کوئی پاگل بھی نہیں ہے کہ جو اسے سمجھ نہ پائے، یا کوئی تفسیر ہو یا کسی خطیب نے آگے وضاحت کی ہو یا کسی مقرر نے کی ہو پھر بھی شبہ ہو سکتا ہے، کسی عالم نے کی ہو شبہ ہو سکتا ہے، کسی محدث نے کی ہو پھر بھی شبہ ہو سکتا ہے. تو کالوں نے کی ہو تو شبہ کی بات ہی کوئی نہیں، وہ تو ویسے ہی ختم ہے. نہ تو محدثین کی بات کر رہا ہوں، شبہ ہو سکتا ہے. لیکن
جس آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہاں تو بھی تشریح کی طرف گئے ہی نہیں، وہاں تو رب کے فرمان کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ جو میرے یار کے ہیں وہ ایک دوسرے پہ جان دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ نرم دل ہیں۔ اب ان کالوں کی معنی یا قرآن کی معنی، انہوں نے ڈنگی تقسیم کی کہ اصحاب رسول نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جبکہ مولا مشکل کشا شیر خدا صحابی ہیں، سیدنا امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں، حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیاں ہیں۔ تو صحابہ نے اہل بیت سے اچھا سلوک نہیں کیا، تو کیا اہل بیت کو صحابہ سے نکال دیا؟ اہل بیت صحابی نہیں، اہل بیت ہونا جزوی فضیلت ہے، یہ تقوی کی فضیلت نہیں ہے۔ حضور کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں ہے، حضور کا نسب، حضور کا حسب، یہ سب سے افضل ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ کلی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے۔ کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہوا جو یہ شرف امامین حسنین کریمین کو حاصل ہے کہ یہ سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے شہزادی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں، خون مصطفیٰ سے یہ بنی، یہ خاندان بڑا عزت والا ہے، بڑا شرف والا ہے۔ لیکن اگر صحابی نہ ہوں، اگر صحابی نہ ہوں تو وہ شرف ملے گا جو صحابیت کی وجہ سے ملا ہے۔ اب بھی اہل بیت کے افراد ہیں، اب بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل ہے، اب بھی امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آل ہے، لیکن صحابی نہیں، اور ہوتی رہیں گی لیکن صحابی نہیں۔ صحابیت کا شرف اسی کو نصیب ہوا ہے جس نے آمنہ کے لال کی صحبت ایمان کی حالت میں پائی ہے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اور یہ ایسی شان ہے کہ حضور کے بعد اس سے بڑی کوئی شان نہیں، انبیاء کے بعد مخلوق کے اندر چند فرشتوں کو نکال کر صحابیت کا جو شرف ہے یہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، قیامت تک متقی پرہیزگار آئیں گے، قطب آئے، اولیاء آئے، لیکن صحابی جیسا کوئی نہیں، کیونکہ صحابی نماز سے نہیں بنا، روزے سے نہیں بنا، زکوٰۃ سے نہیں بنا، حج سے نہیں بنا۔ عبادت کرنے سے بندہ عابد بنتا ہے، حج کرنے سے بندہ حاجی بنتا ہے، زکوٰۃ دینے سے، مال دینے سے بندہ سخی بنتا ہے، اور آمینہ کے نام کی صحبت پانے سے بندہ صحابی بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ عمل سے نہیں، یہ حضور کی صحبت سے ہے۔ اب اتنا بڑا شرف ہے اور ان کمینوں نے ان کو اس شرف سے دور کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں، جہاں انہیں آل پاک ہونے کا اور اہل بیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہاں انہیں صحابی رسول ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اور اب رہ گیا کہ صحابہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اللہ پاک فرماتا ہے اچھا سلوک کیا۔ جو گارنٹی رب دے اس سے بڑی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ جن کی دلوں کو رب بیان فرمائے اس سے بڑھ کر بھی کوئی جاننے والا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی وضاحت کرنے والا ہے؟ جب رب فرما رہا ہے مولا مشکل کشا شیر خدا حسنین کریمین یہ ان سے پیار کرنے والے ہیں اور وہ ان سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہم کسی قصے کہانی کی طرف کیوں جائیں گے؟ ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کے کیا کریں گے جب ہمارے سامنے قرآن ہے، جب ہمارے سامنے زبان مصطفیٰ ہے؟ تو اس تاریخ کو تمہارے منہ پہ ماریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ نہیں چلتی، ہمارے ہاں سب سے پہلے اللہ کی بات چلتی ہے اور اس کے بعد اس کے مصطفیٰ کی بات چلتی ہے۔ تو جو قرآن سے ٹکرا جائے، جو حدیث سے ٹکرا جائے، اس بات کو تمہارے منہ پہ ماریں گے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنے سینے پہ لگائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ
لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ قرآن سے دور اور طریق اٹھا کے آ جاتے. کہا تمہیں تو پتہ بھی نہیں, تم نے تو اصول بھی کوئی نہیں پڑھا, ادھر تو حدیث صحیح بھی ہو, خبر واحد ہو, حدیث صحیح ہو, اور سامنے اجماع امت آ جائے. تو علماء کرام کہتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور اجماع امت کو فالو کیا جائے گا. یہاں تو حدیث چھوڑ دی جاتی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اصول یہ ہے قرآن کے مقابل میں حدیث آ جائے اور اگر ملانا ممکن نہ ہو تو اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ خبر واحد قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی. کہ قرآن کا درجہ بڑا ہے اور اس کا گواہ ایک ہے, اسے یہ ظنی ہے وہ قطعی ہے, اسے ظنی قطعی کا نسخہ نہیں ہو سکتی. ہم حدیث چھوڑ دیں گے لیکن قرآن پہ زیادتی قبول نہیں کریں گے. اسے ترک کر دے. تم طریق کی بات کر رہے ہو, دو ٹگے ٹگے کے جنہیں منہ دھونا نہیں آتا, انہیں دین کا پتہ کوئی نہیں, حتیٰ کہ انہیں کھڑے کر کے وہ انہیں دین کی تعریف نہیں آتی. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا لغوی معنی بتا دے کیا ہے, شرعی معنی تو پھر اگلی بات ہے نا. شرعی معنی کیا ہے؟ انہیں اسلام کا لغوی اور شرعی معنی پوچھو, بس کوٹ کوٹ پیتی ہیں تو بس آپ سمجھ گئے, اور جلدیاں نہیں تھیں. یہ عجیب نعرے لگائے اور بات ختم کی. ساتھ ان کے اور کچھ جو حالہ ہیں وہ بھی طریق پکڑ کے لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں طریق اپنے پاس رکھ, پہلے قرآن لا, احادیث مصطفیٰ لاؤ, اجماع امت لاؤ, امت کا عمل لاؤ, پھر بات کرو. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہیں, ہم نے طریق کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بیس بتا رہا ہوں کہ رحماء بینہم, رب فرماتا ہے کہ سارے صحابہ جن میں اہل بیت بھی ہیں وہ صحابہ بھی ہیں, صحابیات بھی ہیں. اس طرح دوسرے طرف صحابہ بھی ہیں, صحابیات بھی ہیں. ایک خاص رقب اہل بیت جو ازواج مطہرات کو بھی حاصل ہیں اور جو حسنین کریمین مولا مشکل شاہ شریف خدا سیدہ طیبہ طاہرہ ان کو بھی حاصل ہیں, حضور کی ساری اولاد کو حاصل ہے. اور یہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے اعزاز دے کر اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا, ان کو بھی حاصل ہے. تو یہ ایک خاص لقب ہے صحابیت کے ساتھ ساتھ. صحابی بھی خاص لقب, وہ بھی نصیب ہوا, اس کے ساتھ ساتھ حضور کا گلوارہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. یہ دونوں ہیں, لیکن رب فرما رہا ہے یہ آپس میں نرم دل ہیں, کافروں پہ سخت ہیں. کن پہ سخت ہیں؟ کافروں کے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں, پھر مزید بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. دیکھو, جن کا تعلق قرآن سے ہے, احادیث سے ہے, اور اسے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں, یہ انہی کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کس طرح محبت کی, اور حضور کی آل کی کس طرح تعظیم کی, کس طرح ادب کیا, کس طرح اہتمام کیا. اس لیے کہ انہیں نسبت مصطفیٰ حاصل ہے, وہ رسول اللہ کا خون ہے, اور حضور نے ان سے پیار بڑا کیا, سے بڑی محبت کی ہے. تو صحابہ کرام نے پھر کس انداز سے ان سے محبت کی. ایک حدیث پاک کہا, تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے میں بات آگے لے کے چلوں گا. یہ حدیث پاک جلالین میں بھی موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ, بخاری, مسلم, دیگر کتب حدیث میں آپ کو یہ حدیث پاک ملے گی, مختلف الفاظ کے ساتھ ملے گی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے, اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق اس کی حویلی میں تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو اس سواری نے پیشاب کر دیا. یہاں آپ اس حدیث پاک کا محدثین کے ہاں جو ترجمہ ہے اس کو پڑھیے. تو ترجمے میں یہ لکھا ہوگا کہ دراز گوش, کیا لکھا ہوگا؟ دراز گوش عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین کی حویلی میں موجود تھا. اب ہمارے ہاں حمار کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو گدھا کیا جاتا ہے, اور گدھا ایک بیوقوفی کا حوالہ ہے, یعنی جو بیوقوف ہوتا ہے اور بیوقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں گدھا. یعنی وہ گدھا نہیں ہے لیکن کام گدھے والا کیا ہے,
اس لیے اس گدھے میں بیوقوفی ہے تو بیوقوفی کی وجہ سے اسے بھی گدھا کہہ دیا، یعنی گدھا ایک بیوقوفی کا حوالہ ہے اور پھر اسے اچھے انداز سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمار پر سوار ہیں، لیکن ترجمہ کرنے والے ترجمے میں گدھا نہیں لکھ رہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لفظ گدھا سے عوام کے ہاں کیا کنڈیشن پیدا ہوگی، کیونکہ گدھا تو ہے لیکن اب یہ دیکھیں گے اس پر سوار کون ہے۔ جب سوار رسول اللہ ہیں، اب اگر گدھا کہیں تو ہمارے ہاں تو یہ بیوقوفی کی علامت ہے اور حوالہ بن گیا ہے۔ اتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، وہ اتنا احترام تھا کہ آگے آنے والے بھی دیکھیں کہ جن کو ان سے فیض ملا ہے محدثین، ان کو بھی کتنا احترام نصیب ہوا اور کتنی محبت، کتنا پیار نصیب ہوا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ گدھا کرنے کی بجائے انہوں نے کہا دراز گوش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس لیے کہ اس کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں تو دراز کہتے ہیں لمبے ہونے کو، اور گوش کہتے ہیں کان کو، تو اس کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گدھا، بلکہ یہ کہا کہ دراز گوش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، جو رسول اللہ کی سواری بن جائے اس کے متعلق بھی ہمارے اہل سنت، ہمارے آئمہ اتنی احتیاط کرتے ہیں، عاموں کے لیے گدھا کہتے ہیں، رسول اللہ کے لیے دراز گوش کہتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ جن کے ہاں سواری مصطفیٰ کے لیے یہ لفظ ہے، آل رسول کے لیے کیا ہوگا، ازواج رسول کے لیے کیا ہوگا، اصحاب رسول کے لیے کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ہوا کیا، دونوں آپ کو ملیں گی، پیشاب کر دیا اور عبداللہ بن ابی منافق نے اپنا ناک چڑھایا یا ناک بد کر لیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دراز گوش ہے اس کی بو کی وجہ سے میرا ناک خراب ہو گیا، تو اس نے اپنے ناک کو بند کر لیا۔ اب آپ دیکھیں عادتاً ایسا ہوتا ہے، فطرت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جانور پیشاب کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے، بندہ ناک چڑھاتا ہے، قریب ہو کہتا ہے مجھے بو محسوس ہوئی ہے، ناک بند کرتا ہے اس سے۔ اب عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین ہے اور اس نے اپنا ناک بند کر لیا ہے، وہاں سے آبا ہیں جلالین میں دنیا حضرت اللہ بن رواحہ ہیں، تو انہوں نے جب یہ دیکھا انہیں برداشت نہ ہوا کہ یہ کمینہ سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار کو نہیں دیکھ رہا۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار کو نہیں دیکھ رہا۔ بس اہل سنت و جماعت کو آپ نے سمجھنا ہو تو صحابہ کے اس انداز سے بھی سمجھ جاؤ۔ ایک طرف منافق ہے، ناک چڑھا رہا ہے، وہ سواری کو دیکھ رہا ہے، ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے یار ہیں، اصحاب ہیں، وہ سواری کو نہیں دیکھ رہے، سوار کو دیکھ رہے ہیں۔ پیشاب تو ہو رہا ہے اور عبداللہ بن ابی منافق ناک چڑھا رہا ہے، انہیں اتنا غصہ آیا اور ان کے اندر جو احترام تھا اس احترام کے پیش نظر انہوں نے کہا اے عبداللہ بن ابی منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کا جو پیشاب ہے اس کی مہک اتنی ہے کہ تیری کستوری کی بھی اتنی نہیں۔ کس کی نہیں ہے؟ تیری۔ یہ بھی نہیں کہا تیری خوشبو، کیوں؟ کیونکہ وہ کستوری لگاتا تھا اور کستوری سب سے مہنگی ہے، اس ٹائم اگر مل جائے تو سونے سے بھی اوپر ہے، اتنی مہنگی چیز ہے کستوری، تو وہ کستوری لگایا کرتا تھا۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف کستوری ہے، دوسری طرف دراز گوش ہے، اس کا پیشاب ہے اور اوپر رسول اللہ ہیں۔ تو صحابی اس نسبت کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کمینے تیرا اندر اتنا خراب ہو چکا ہے، تمہیں صرف سواری نظر آتی ہے، ہمیں سوار نظر آتے ہیں، یہ سوار